پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کچھ حکومتی اقدامات پہ گفتگو کرنی, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا. اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے ثقافت حذیفہ الرحمان صاحب. حافظ صاحب, گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے 14 اگست پہ پرائم منسٹر نے ایک اسپیچ دی اور میثاق کے استحکام پاکستان کی دعوت دی گئی سیاسی جماعتوں کو, اور کہہ رہے کہ سب ضروری یہ ہے کہ تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو جائیں. تو حکومت وقت کا جو کنڈکٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کتنا زبردست ہے, اور جو ان کی جانب سے ایک پیشکش کی گئی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو بڑا پازیٹیو رسپونڈ کرنا چاہیے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہر سیاسی جماعت کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان مستحکم ہو, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو استحکام پاکستان کی دعوت پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کی طرف سے سیاسی جماعتوں کو دیا جاتا ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں پاکستان کا استحکام نہیں چاہتے؟ سیاسی جماعتیں تو چاہتے ہیں پاکستان کا استحکام, لیکن فرق رویے میں ہے, فرق طریقے میں ہے, راستے میں ہے. ہم چاہتے ہیں جمعیت علماء اسلام یا اپوزیشن کی جماعتیں, ہم سیاسی استحکام چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام عوام کے راستے سے آتا ہے. اچھا, ان کا بھی کلیم تو یہ کہ عوام کے ووٹوں سے آئے. عوام, بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سیاسی استحکام ملک میں چاہتے ہیں واقعی میاں شہباز شریف, تو عوام کے راستے سے سیاسی استحکام آئے گا. جو اپوزیشن جماعتوں بالخصوص جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف ہے. جو حکومت آج موجود ہے یہ حکومت عوام کے راستے سے نہیں آیا ہے. تو جو حکومت عوام کے راستے سے آیا ہی نہیں ہے اور ملک پر حکمرانی کر رہی ہے وہ حکومت, تو اصل عدم استحکام کا بنیادی وجہ تو وہ حکومت ہے جس کا سمبل پرائم منسٹر ہے. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں اپوزیشن کی جماعتیں, مولانا عبدالرحمان صاحب کہتے ہیں موجودہ حکومت کی پارٹیوں کو اور پرائم منسٹر کو کہ آئیے ملک کے استحکام کے لیے کام کریں, کیونکہ آپ عوامی مینڈیٹ کی ڈیڑھ پر کھڑے نہیں ہیں. آپ جس ڈیڑھ پر کھڑے ہیں اور جس محاذ پر آپ کھڑے ہیں اس محاذ کی بنیادوں میں, ان کی جڑوں میں عوام کا ووٹ نہیں ہے, کیونکہ 8 فروری کا الیکشن نہیں تھا, وہ ایکشن تھا. آپ کی کیبنٹ کی وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے. تو جب یہ ہائیبرڈ نظام ہے تو ہائیبرڈ نظام جب 2018 25 جولائی کو عمران خان کی حکومت آئی, ہم اس وقت کہتے تھے, میں یعنی مولانا عبدالرحمان صاحب, میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری, اسف زرداری صاحب, تمام اپوزیشن جماعتیں سب کہا کرتی تھی کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے اور ہائیبرڈ نظام ناسور ہے. یہ ہم کہتے تھے, ہمارا نعرہ تھا. بالکل ایسے ہائیبرڈ نظام ہوتے ہوئے ملک میں استحکام نہیں آئے گا. تو آج ان کا وفاقی وزیر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے. تو کل جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت تو ہائیبرڈ نظام ملک کے استحکام کے لیے ناسور تھا. آج وہ ہائیبرڈ نظام آپ کے حکومت کے لیے اور ملک کے لیے کیسے استحکام کا سبب بن سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہائیبرڈ نظام کے دائرے سے نکلیں. یہ ون پیج, یہ تو وہی ون پیج ہے جس نے فاطمہ جناح کو غدار کہا. بڑا اہم سوال اٹھا دیا ہے حذیفہ صاحب. انفیکٹ وہ کہتے ہیں کہ سب چاہتے ہیں کہ استحکام اس ملک میں. آپ یہ امپریشن کیوں دے رہے ہیں کہ باقی جماعتیں نہیں چاہتی؟ اور پھر طرز عمل کی بات ہے, گویا کہ کل جو نظام غلط تھا وہ آج کیسے درست ہو گیا. اور سر اگر آپ نے میثاق استحکام پاکستان کی دعوت دی تھی تو بہتر ہوتا کہ 14 اگست کو آپ, کیونکہ آپ انڈیا کے خلاف جنگ کی فتح بھی منا رہے تھے, 14 اگست کی خوشیاں بھی منا رہے تھے, تو اس محفل کے اندر دیگر جماعتوں کو بلا لیتے تو سر ایک میسج بڑا اچھا جانا تھا نا. تو صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک تو آپ کہہ رہے ہیں, بٹ جو آپ کا کنڈکٹ ہے سر اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. دیکھیں جی, جو حافظ حمداللہ صاحب ابھی گفتگو فرما رہے تھے, ہمارے بزرگ ہیں, بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, اور مجھے ان کی بڑی قدر ہے, بڑا احترام ہے, میرا ان کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے. دیکھیں جتنی بھی باتیں حافظ حمداللہ صاحب نے کی میں اس سے انڈورس کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو جی وائی فے کی اگر آپ بات کریں یعنی کیس ٹو کیس, تو جو جی وائی فے ہے جمعیت علماء اسلام فے, اس نے ہمیشہ پاکستان میں استحکام کی بات کی ہے, سیاسی عمل کو جو ہے مضبوط کرنے کی بات کی ہے, اور ہماری کبھی بھی نہ کنفرنٹیشن کے ساتھ رہی ہے اور نہ کنفرنٹیشن کے ساتھ مناسب ہے.
انہوں نے ہمیشہ جو ہے سسٹم کو مضبوط کرنے کی بات کی. باقی رائے کا اختلاف ہوتا ہے وہ اب بھی ہے. یہ جو جو آئی ایف اے کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے. اور ابھی جو ہماری اگر پریڈ گراؤنڈ میں آپ موجود تھے تو اس میں تمام جماعتوں کو ہم نے انوائٹ کیا تھا. صرف تحریک انصاف اس میں انوائٹڈ نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے یہ تھی کہ جس طریقے سے تضییق کرتے ہیں، 1 یا 2 یا 4 یا 5 دعوت نامے بھیجنا ایشو نہیں تھا، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور جس طریقے سے منفی زبان استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ بجائے یہ کہ ایک نیا ایشو کریٹ کرنے کے، ادروائز جہاں 50-60 ہزار بندہ جو ہے پریڈ گراؤنڈ میں آ سکتا ہے، تو 10 بندے تحریک انصاف کے بھی آ سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی اس میں آر بھی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب اسمبلی فلور کے اوپر وزیر اعظم یہ کہہ دیں کہ میں مذاکرات کی جو آفر ہے اسے ہم قبول کرتے ہیں اور مذاکرات ہونے چاہیے، اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی جسے رانا ثناء اللہ صاحب اور جو ہے عرفان صدیقی صاحب ڈیولی چیئر کر رہے تھے. اس کا مقصد بھی ظاہر مذاکرات کرنا تھا، اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ کنفرنٹریشن جو ہے وہ ایک حد تک ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے میز پہ بیٹھنا ہوتا ہے. تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 لیکن سر میز پہ بیٹھنے کے لیے کچھ آپ کو آفر بھی تو کرنا ہوتا ہے نا حذیفہ صاحب، کچھ آفر بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، کچھ دیں گے تو صحیح نا. بڑے گلے ہیں اپوزیشن کو آپ سے سر. جی میں مکمل کر لوں. دیکھیں جی، تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 سب سے بڑی دفعہ ہے، اس کا بھی فیصلہ الٹیمیٹلی میز پر بیٹھ کر ہوتا ہے. لیکن اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ بانی تحریک انصاف اس مرکز پہ 3 دفعہ چڑھائی کر دیں، جو ایف اے نے بھی احتجاج کیے ہیں، عمران خان دور میں بھی کیے تھے، تو ایک گملہ نہیں کبھی توڑا. اس کے علاوہ بھی یہ ریلیاں نکالتے ہیں، پشاور میں بھی نکالتے ہیں، کراچی میں بھی نکالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے انتخابی جلسے یا سب سے بڑی ریلیاں جو ہے جو ایف اے سے بہتر کوئی نہیں نکال سکتا. ان کا بڑا منظم سیٹ اپ ہے. انہیں بہت بڑا اعتراض ہے کہ فارم 45 اور 47 کا جو ایشو پنجاب میں پی ٹی آئی نون پہ الزام لگاتی ہے، وہی تحریک انصاف پر جو ایف اے کلیم کرتی ہے کہ پی کے میں وہ انہوں نے کیا. لیکن کبھی آپ نے ان کی طرف سے توڑ پھوڑ نہیں دیکھا ہوگا. ایک ڈسپلن اور ایک جمہوری دائرے میں اعتراض کرتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ جب تک تحریک انصاف اپنی جو کلچر ہے، جو سیاسی اختلاف کو انہوں نے سیاسی دشمنی میں بدل دیا ہے، جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا تو میرے خیال سے کوئی بات بنے گی نہیں. اور اس وقت کی صورتحال یہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو قائد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، جو بانی ہیں ان کے، کہ وہ ہر چیز کو اپنی رہائی سے مشروط کرتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. فضل الرحمان صاحب پر بھی برا وقت آیا تھا، آزمائشی وقت پارٹی پر بھی آیا، نون پر بھی آیا، لیکن ان قائدین نے کبھی اپنے اوپر سیاسی آزمائش اور سیاسی تلخی کو اپنی جماعت کو منتقل نہیں کیا. لیکن بانی تحریک انصاف نے اس حد تک منتقل کیا کہ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کے رہنما عدالتوں سے بری ہو جائیں تو بانی تحریک انصاف انہیں نکال دیتے ہیں، اگر ان کے رہنما جیل چلے جائیں تو انہیں حکومت نکال دیتی ہے. پارلیمنٹ سے بات میں کر رہا ہوں. تو مقصد یہ کہ یہ اس طریقے کی سوچ جو ہے یہ بانی تحریک انصاف نے پیدا کی ہے. میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کوئی تلخی کی، چونکہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جی آئی ایف اے سے. بات لیکن یہ ہے کہ جس طرح کی زبان انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں استعمال کی، ایک انتہائی آنریبل آدمی ہے، جس طرح کی زبان میاں نواز شریف کے بارے میں استعمال کی، زرداری صاحب کے بارے میں استعمال کی، اس بدتمیزی کے کلچر کو جب تک ختم نہیں کریں گے اور بانی تحریک انصاف یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں نے سب کچھ غلط کیا ہے. 18 میں حکومت اگر میں نے لی تھی، نواز شریف کو نااہل کروا کر غلط لی تھی، جو کچھ میں نے 18 سے 22 تک کیا غلط کیا، تب تک یہ سیاسی جماعتیں میں سمجھتا ہوں کہ میز پر نہیں بیٹھ سکیں گی. اور ہمیں میز پر بیٹھ کے ہی آگے بڑھنا ہوگا. آج بیٹھیں کل بیٹھیں، الٹیمیٹلی انہی سیاسی جماعتوں کو میز پر بیٹھنا ہے اور انہی سیاسی جماعتوں نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. اب جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے بانی تحریک انصاف کو اتنا ہی بہتر ہوگا. نہیں حافظ صاحب، انفیکٹ لگتا ہے کہ حکومت کا گلہ بڑا بجا ہے کہ جو تحریک انصاف کی لینگویج ہے، جو ان کا کنڈکٹ ہے، وہ اتنا کوئی درست نہیں ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی آپ بھی گلہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہائبرڈ رجیم ہے، آپ 2024 کے الیکشن کو کویسچن کر رہے ہیں. لیکن وہی مولانا صاحب ہے کہ 26ویں ترمیم جب آتی ہے تو سر آپ کے بغیر ہو نہیں پاتی. بار بار یہ سوالات ہوئے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا کہ آپ کھڑے کہاں پہ ہیں. ہم تو نون پیپل پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، کبھی مذاکرات کبھی مزاحمت. آپ بھی کہتے ہیں ہائبرڈ رجیم، بٹ جب اس کو کہیں بند گلی سے نکالنا ہو تو جی فے آ جاتی کہ جی میں حاضر ہوں، جی آتے ہیں آپ کو نکالتے ہیں. دیکھیں شہراز صاحب، بات یہ ہے بنیادی طور پر اگر آپ چاہتے ہیں مساق استحکام، جس کی بنیاد پر ملک میں پھر استحکام آئے گی نا، جب ملک میں استحکام آئے گی تو پھر معاشی استحکام بھی آئے گی، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ جڑے. اب مساق کی استحکام عبارت کس چیز ہے؟ فریقین کے درمیان استحکام، یا 3 فریقوں یا 4 فریقوں کے درمیان؟ ادھر تو 2 فریق ہیں، ایک عوام ہے، ایک ایلٹ کلاس ہے، اشرافیہ ہے، خواہ وہ سیاسی اشرافیہ ہو یا غیر سیاسی اشرافیہ، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ان کی مساق کس کے ساتھ ہے؟
میثاق تو عوام کے ساتھ ہونا چاہیے، یقیناً ان سے ہونا تو چاہیے. میثاق استحکام کے لیے تو ایک دستور موجود ہے جو عوام اور ریاست کے درمیان جوڑنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، اتفاق اور وحدت کے لیے، اس میثاق کے لیے میثاق ملی موجود ہے، میثاق قومی موجود ہے، جو 1973 کی آئین ہے، دستور ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو، واقعی میثاق استحکام موجود ہے، آئیے اس پر عمل کرے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح بات بہت بڑی ہے لیکن میں چھوٹا آدمی ہوں، جس طرح انڈیا نے، بھارت نے، ہندوستان نے 78 سال بعد آج تک پاکستان کو بحیثیت ریاست ایک مستقل خود مختار ریاست دل سے تسلیم نہیں کیا ہے. آج بھی اشرافیہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی اشرافیہ ہو، انہوں نے آج تک پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہے. اگر بھارت اور انڈیا دل سے پاکستان کو بحیثیت ریاست تسلیم نہیں کر رہا، یہ جرم ہے. تو کیا یہ جرم نہیں ہے جو ہم اس ملک میں آئین اور قائد اعظم کی بات کرتے ہیں، علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، لیکن نہ علامہ اقبال کی فرمودات پر ہم عمل کرتے ہیں، نہ قائد اعظم کی فرمودات پہ ہم عمل کرتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کی آئے ہوئے آئین پر ہم عمل کرتے ہیں. تو عمل نہ کرنا انکار ہے قائد اعظم کی مرفوضات سے، فرمودات سے. عمل نہ کرنا انکار ہے علامہ اقبال کی تصور پاکستان سے. عمل نہ کرنا انکار ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی سے. عمل نہ کرنا انکار ہے ان آئین سے. عمل نہ کرنا انکار ہے قانون سے. آپ بتائیں کون سا ادارہ آج خود مختار ہے، استقلال کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانون سازی کس کے اشاروں پہ ہو رہی ہے؟ یا تو IMF کے اشاروں پہ ہو رہی ہے، یا FATF کے اشاروں پہ ہو رہی ہے، یا بگ پینٹاگان ہے، یا منی پینٹاگان ہے. مجھے بتائیں اس کے علاوہ اور کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ پروگرام میں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.